آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام سامعین و حاضرین، اللہ کا بے پایا احسان ہے جس نے ہمیں انسان بنایا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنایا۔ جمعۃ المبارک بابرکت گھڑیاں میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیا نور آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھوں کے ساتھ یہ حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ یوں سمجھے اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اچھوں کے ساتھ ہے وہ میرا بندہ ہے، وہ میرا بندہ ہے۔ جو اچھوں کے ساتھ ہو جائے، جو اچھوں کے ساتھ رہتا ہو، اچھوں کے ساتھ وقت گزارتا ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا فرمایا اور انسانیت کی ہدایت کے لیے کتابوں کو نازل فرمایا، انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے۔ کتنے انبیاء بھیجے؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے لوگوں کی ہدایت کی وجہ کے لیے، کہ تو لوگوں کو ہدایت مل جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی نازل فرمائی، 100 سے زیادہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں، لیکن جن نے بڑی کتابیں جو ہیں وہ 4 کتابیں ہیں، قرآن مجید، توریت، زبور، انجیل۔ تو اللہ چاہتا تو جبریل امین کو ساری کتابیں دیتا اور لوگوں کے گھروں پہ وہ جو ہیں جبریل جو ہے وہ پھینک دیتے، جیسے بارش نازل کرتے ہیں فرشتے، تو کتابیں بھی نازل ہو سکتی سیدھے انداز کے ساتھ۔ لیکن اللہ نے کتابیں اس طرح نہیں دنیا کو دی، کتابیں عطا فرمائی اپنے نبیوں کو، اور پھر ساتھ فرمایا کتاب کو پڑھنا، ساتھ میرے نبی کی محبت کو بھی رکھنا۔ جب تم میرے نبی کی محبت کو سامنے رکھ کے کتاب پڑھو گے پھر تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ 1,24,000 انبیاء، تمام انبیاء کی امتیں جتنے بھی ہیں ساری کی ساری ان امتوں کو احادیث کی روشنی میں دیکھ لیں، تاریخ کی روشنی میں دیکھ لیں، قرآن کی روشنی میں دیکھ لیں، جس نے اپنے نبی کی اتباع کی ہے اللہ نے اس کو بلندی درجات عطا فرمائے، اس کو اپنا قرب عطا فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ امتی حضرت آصف بن برخیہ، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی ہے وہ، اور اللہ نے اس کو طاقت کتنی دی ہے کہ وہ تخت بلقیس کو کہاں ہزاروں میلوں سے اٹھا کے ایک آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے وہ پیش کر دیتا ہے۔ تو اللہ اپنے ولیوں کو شان عطا کرتا ہے، اللہ اپنے ولیوں کو طاقت عطا فرماتا ہے۔ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غوث سمدانی، آپ کا عرس شریف ربیع الثانی میں ہوتا ہے کہ آپ کا وصال ہوا، تو اس حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی ہستی ہیں، اور ولی کامل، صرف ولی کامل نہیں ہے، غوثوں کے غوث ہیں آپ غوث اعظم ہیں، غوثوں کے غوث۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ اللہ کے بندے سے پیار کرے، کوئی بندہ اللہ کے بندے سے پیار کرے لیکن زندگی میں عمل میں کوتاہیاں رہ جائیں، عمل پوری طرح نہ ہو سکے، تو پھر کچھ ملے گا؟ تو میرے اور آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے ابو ذر سن، جو جس کے ساتھ پیار کرتا ہوا دنیا سے جائے گا، قیامت کے دن میرا رب اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔
اب آپ یہاں سے بالکل صاف حدیث پاک سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو اللہ کے ولیوں سے پیار کرے گا قیامت کے دن وہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا، اور جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرے گا، اللہ کے ولیوں سے بغض رکھے گا، قیامت کے دن وہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے ولیوں کے دشمنوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود ہے، اور سیاہ ستہ کی یہ کتاب ہے ابن ماجہ۔ کون سی کتاب ہے؟ میں نے نام بتایا، ابن ماجہ۔ ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم بلند آواز سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں در رسول پہ گیا حضور کے روضہ انور پہ حاضری کے لیے۔ اللہ آپ سب کو اور مجھے بھی بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا کر لیا کریں، کیا پتہ کب کس گھڑی قبولیت کا درجہ مل جائے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ روضہ رسول پہ حاضر ہوئے حضور کے روضہ انور پر حاضری کے لیے، تو وہاں دیکھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روضہ انور پہ موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ حضور کے روضہ انور پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ رو رہے ہیں۔ جب فارغ ہوئے نا دعا کر کے، تو حضرت فاروق اعظم نے پوچھا معاذ بن جبل بھائی کیوں روتے تو؟ کیا بات ہے، رو کیوں رہے تھے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں، حضور نے دو باتیں جو فرمائی ہیں نا، مجھے وہ جو دو باتیں یاد آ گئی ہیں حضور کی۔ حضور کی دو باتوں نے مجھے رلا دیا ہے، دو باتوں نے مجھے رلا دیا ہے۔ کہا معاذ بن جبل بتاؤ تو صحیح کن باتوں نے رلا دیا ہے آپ کو؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ایک تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میری امت کے ولیوں سے دشمنی کرے گا اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب او کما قال، حضور نے فرمایا جو میرے ولیوں سے دشمنی کرے گا، اللہ فرماتا ہے جو میرے ولیوں سے دشمنی کرے گا، بغض رکھے گا، اللہ اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور دوسری بات حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کی ہے فاروق اعظم حضور نے ہمیں بتایا، حضور کا ارشاد مجھے رلا رہا ہے کہ جس نے سود لینا دینا بند نہ کیا، توبہ نہ کی سچی، اللہ اس سے بھی جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ان دو باتوں سے رو رہا ہوں، ان دو باتوں سے میں پریشان ہوں۔ آج بھی اس معاشرے میں بھی آپ نے کسی کو دیکھا ہے روتے ہوئے؟ آج روتے ہوئے دیکھا آپ نے کسی کو آج تک کہ یہ میرے اندر خامی ہے، یہ میری اندر برائی ہے، یہ ختم ہو جائے، میں اس کی پریشانی سے رو رہا ہوں؟ سود ہے تو وہ عام چل رہا ہے، بے ادبیوں کے بازار سر عام گرم ہے، باپ کی بے ادبی ہے، ماں کی بے ادبی ہے، اور ہر طرح کے ساتھ دین کے خلاف اور دین کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، دین کی بے ادبی ہوتی ہے۔ چھڈو جی دیندارہ کل کیڑی گل پئی۔ میں نے کہا بھائی اگر تو نے دین سیکھا ہوتا تو پھر کبھی تو ایسی بات ہی نہ کرتا، تو نے دین سیکھا ہی نہیں۔ بندہ گاڑی چلاتا ہے نا تو بندے کو پتہ ہوتا ہے اس کا گیئر کہاں ہے، اس کی بریک کہاں ہے، اور پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ گاڑی چلانے سے پہلے وہ 15 دن کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے اور پھر کچھ فیس بھی دیتا ہے، پھر اس کو گاڑی چلانے کی سمجھ آتی ہے۔ میں کہتا ہوں گاڑی چلانے کے لیے تو استاد کی ضرورت ہے، دین سیکھنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں۔ دین سیکھنے کے لیے بھی تو استاد کی ضرورت ہے، جو دین سیکھے گا کسی استاد کے پاس، اور دین سیکھنے پاک کے لیے تو ہمارا جو معیار ہے نا اللہ ماشاءاللہ، ہم کہتے ہیں چھڈو جی جتوں مرضی دین سیکھ لو، جہاں سے مرضی۔ کوئی شخص مجھے دکھائیں، کوئی بندہ ایسا ہو جو بیمار ہو اور وہ آج اس دکان سے اس ڈاکٹر سے دوائی لے، کل کو دوسرے سے، شام کو تیسرے سے، اور پھر کچھ دیر میں چوتھے سے، جتوں مرضی دوائی لے لو۔ ہے کوئی بندہ؟ ہر بندہ کہے گا فلاں ڈاکٹر اچھا اس سے علاج کرواؤ، فلاں ڈاکٹر
اچھا ہے اس سے علاج کرواؤ۔ اور میرا رب کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے بندوں کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اللہ کے تو سارے بندے ہیں، اب اللہ کا سچا اور اللہ کا بندہ کون سا ہے، اس کا انتخاب کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا اس کا معیار کیا ہے۔ اس کا معیار یہ ہے جو اللہ کا بندہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کا ہر سانس گزار رہا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے زندگی گزار رہا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلام و حقیقت یہ ہے، ادب جو ہوتا ہے نا، ادب بڑی شے ہے۔ ادب بلندی عطا کرتا ہے، ادب بلندی عطا کرتا ہے، اور بے ادبی جو ہوتی ہے یہ گمراہ کر دیتی ہے، بے ادبی گمراہ کر دیتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کام سیکھنا ہونا کوئی بھی کسی محکمے کا، تو اسی محکمے کے استاد سے کام سیکھا جاتا ہے، لیکن دین سیکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں جہاں سے مرضی سیکھ لو، جہاں سے مرضی سیکھ لو، کسی کو اپنا استاد ہم نے ماننا نہیں ہے، جہاں سے مل جائے سیکھ لو۔ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شاہ باز لامکانی، حسنی والحسینی، جیلانی، گیلانی، بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں کہتا ہوں غوث اعظم کے نام کا لنگر تو کھاتے ہو، کبھی غوث اعظم کی سنت پہ بھی عمل کر کے دیکھو نا، کبھی غوث اعظم کی سیرت کو بھی تو اپنا کے دیکھو نا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی کو دیکھو، آپ کا طالب علمی کا دور ہے، کون سا دور ہے؟ طالب علمی۔ آج کے پیر تو دین سیکھتے ہی نہیں نا، آج کے پیر تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بہت کرنے والے ہیں، ہمارا بڑا مقام ہے، ہم بہت اچھے لوگ ہیں، اچھے پیر بھی زمانے میں موجود ہیں۔ پیر کے ہاتھ میں دینے کا مقصد دنیا نہیں ہوتی، پیر کے ہاتھ میں دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ اور جو شخص کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے وہ اس کو خدا نہیں مانتا، ہاں یہ بات کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا تو میرا دھیان رہے گا اس کی سیرت پر، اور میں بہک نہیں جاؤں گا، میں بہک نہیں جاؤں گا، کیونکہ جس کا پیر نہ ہو، جس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہ ہو، اس کا پھر استاد شیطان ہوتا ہے، اور شیطان اس کو بہکاتا رہتا ہے، شیطان اس کو بہکاتا رہتا ہے۔ شیطان کئی طرح کے مشورے، ایک تو وہ لا علم، دین سے دور، دوسرا اس کا شیطان جو ہے اس کو مشورے دیتا ہے، اور جو دین سمجھتا ہے، دین پڑھتا ہے، پھر اللہ اس کو ہر طرح سے شیطان کے حملوں سے اپنے فضل کے ساتھ محفوظ کر لیتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دین پڑھا ہے، آپ نے دین آج ماننے والے جو ہے نا، آپ کے ماننے والے، آپ کے ماننے والوں میں کثرت کی جو کثرت کے ساتھ جو لوگ ہیں نا، جماعت ہے کثرت کی، وہ دین سیکھتے نہیں، کہتے ہیں بس اپنی کوئی کرامت ایک دو دکھا دو بس ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ دین پڑھا، آپ کی عمر تھی چھوٹی، آپ طالب علم تھے، قربان جاؤں حسنی حسینی سید، جن کی رگوں میں حضرت علی کا بھی خون ہے، حضرت سیدہ خاتون جنت کا بھی خون ہے، دین سیکھ رہے ہیں۔ اور آپ کے ایک ساتھی تھے کلاس فیلو، حضرت ابو سعید عبداللہ، ابو سعید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک ساتھی تھے ابن سقا۔ یہ تین ہستیاں آپس میں دوست بھی تھی اور کلاس فیلو بھی تھی۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے یہ جو ساتھی تھے نا، ان میں بڑی محبت تھی، اور طلباء جب طالب علمی کا دور ہوتا ہے تو آپس میں بڑی دوستی ہوتی ہے۔ تو بغداد کے اندر ایک شور پیدا ہوا کہ یہاں ایک بابا جی آئے ہیں، حضرت محمد غوث ان کا نام ہے، اور وہ اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہے، ان کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے
کہ وہ 1 منٹ میں ہی حاضر ہو جاتے ہیں اور پھر غائب بھی ہو جاتے ہیں. یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ مقام عطا کیا ہے. ان کے پاس بڑا اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہے. تو یہ تینوں ہستیاں کہنے لگی چلو ایسے کرتے ہیں, ہم بابا جی غوث محمد غوث کا دیدار کرتے ہیں, ان کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور یہ بات جو ہے نا, یہ حقیقت ہے, جو کسی کی زیارت کرنے کے لیے ادب سے جاتا ہے اس کی جھولی میں کچھ نہ کچھ پڑ جاتا ہے. اب زیارت کے لیے جانے کا جب ارادہ ہوا, مشورہ ہوا, تو ابن سقا بہت بڑا عالم بنا ہے, بڑا مناظر اسلام ہوا یہ اس وقت کا. لیکن اس نے پتہ کیا کہا, اس نے کہا میں چلتا ہوں اور میں دیکھوں گا, میں ایسا سوال کروں گا کہ میں ان کو لاجواب کر دوں گا. حضرت ابو سعید عبداللہ نے کہا میں سوال کروں گا لیکن دیکھوں گا جواب کیا دیتے ہیں, میں دیکھوں گا جواب کیا دیتے ہیں. اب ان دونوں نے حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نظر اٹھائی اور ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا کیا پروگرام ہے. تو حضرت غوث اعظم نے کہا میں کوئی سوال نہیں کروں گا, میں اللہ کے بندے کا دیدار کروں گا. میں کوئی سوال نہیں کروں گا, میں نہیں دیکھوں گا وہ کیا جواب دیں گے, میں بس اللہ کے بندے کا دیدار کروں گا. اللہ کا بندہ ہے, اللہ کا نیک بندہ, میں اللہ کے بندے کا دیدار کروں گا. اب ملاقات کے لیے چل پڑے. جب آپ وہاں پہنچے, یہ تینوں بندے پہنچے, تو حضرت بابا جی محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود تھے, تشریف فرما تھے, اپنی مسرت پہ بیٹھے ہوئے تھے. سلام دعا ہوئی, کچھ لمحے گزرے, حضرت بابا جی محمد غوث غائب ہو گئے. اور پھر کچھ دیر کے بعد جب آئے تو آپ نے کہا اے ابن سقا, بڑے غصے کے ساتھ, جلال کے ساتھ, اے ابن سقا تو کیا کہتا تھا کہ میں جاؤں گا اور ایسا سوال کروں گا کہ لاجواب کر دوں گا, تو نے یہ کہا تھا نا. کہا جی. کہا آپ فرماتے بابا جی محمد غوث نے فرمایا میں تیرے اندر سے کفر کی بو مجھے آ رہی ہے, تیرے اندر سے مجھے کفر کی بو آ رہی ہے. اور اے ابو سعید عبداللہ تو بھی سن, تو کہہ رہا تھا کہ میں سوال کروں گا, دیکھوں گا, میں دیکھوں گا کہ کیا جواب دیتے ہیں, پر سن لے تو کافر تو نہیں ہوگا لیکن پکا دنیا دار بن جائے گا. اور پھر حضرت غوث اعظم کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا اے عبد القادر سن لے, میں محمد غوث یہ بات تجھے بتا رہا ہوں کہ اس وقت تک کوئی شخص ولایت کے منصب پر فائز نہیں ہوگا جب تک اس کی گردن پہ تیرا قدم نہیں ہوگا. اللہ اکبر. حاضری ہوئی, ملاقات ختم ہوئی, واپس آئے. اب سلسلہ طالب علمی کا آگے چلتا رہا. حضرت غوث اعظم بھی فارغ ہو گئے, حضرت ابو سعید عبداللہ کلاس فیلو تھے وہ بھی فارغ ہو گئے, ابن سقا کلاس فیلو تھا وہ بھی فارغ ہو گیا. بڑا مناظر بنا, بڑا دین کا کام کیا. لیکن ایسا ہوا ایک عیسائی بادشاہ کے ساتھ قربت ہوئی, بادشاہ نے اس کو وزیر اوقاف بنایا, وزیر اوقاف بنایا ابن سقا کو. اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایک دن اس بادشاہ کی لڑکی پر اس ابن سقا کی نظر پڑی اور ابن سقا کہنے لگا میں تو اب تیری لڑکی کے ساتھ شادی کیے بغیر بچ ہی نہیں سکتا. عیسائی بادشاہ نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر تجھے عیسائی ہونا پڑے گا, اسلام چھوڑنا پڑے گا. نعوذ باللہ معاذ اللہ, اس نے اسلام کو چھوڑ دیا, اس نے اسلام کو چھوڑ دیا. عیسائی کی بیٹی سے شادی کر لی, کافر ہو گیا. حضرت بابا جی محمد غوث کی بات سچی ہو گئی. اللہ والے جو ہوتے ہیں نا, اللہ والے ویسی بات نہیں کرتے, اللہ والے اللہ کے حکم کو دیکھ کے پھر اپنی زبان کو ہلاتے ہیں, اور جو اللہ والے کہہ دیتے ہیں اللہ اس کو کر دیتا ہے. اب حضرت ابو سعید عبداللہ ان کو بھی, وہ بھی بادشاہ کے قریب ہوئے, کچھ حکومت وغیرہ ملی, دنیا دار ہو گئے, دین کو چھوڑ دیا, دین کو بھول گئے, چھوڑ دیا دین کو. لیکن حضرت ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں مجھے اس وقت ہوش آئی جب بغداد کا شہر تھا اور منبر رسول تھا اور حضرت عبد القادر جیلانی اس پہ موجود تھے اور 70,000 کا مجمع تھا. 70,000 کا مجمع, 70,000 بندہ مجمع میں موجود ہے. اور حضرت عبد القادر جیلانی اعلان کر رہے ہیں آؤ
آج جس کو ولایت چاہیے آ جاؤ، میں قدم رکھتا جاؤں گا، اللہ ولایت عطا کرتا چلا جائے گا۔ جس کو ولایت کی ضرورت ہے آ جاؤ، آج علی کا بیٹا اور فاطمہ کا لال قدم رکھتا جائے گا، میرا رب اس کو اپنی برکات اور اپنی بزرگی، اپنا قرب اور ولایت کے درجات پہ فائز کرتا چلا جائے گا۔ حضرت